السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج کا یہ جشن عید غدیر، عید اکبر، آپ سب مومنین اور مومنات کی جانب سے ہمارے آخری امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور تمام مومنین اور مومنات کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من متمسکین بولایت علی ابن ابو طالب علیہ السلام، من کنت مولا فاضا علی مولا۔ نبی کا فرمان تو یہی ہے کہ دین کا اصل بس علی ہے، تمہاری مرضی جسے بنا لو مگر بلا فصل بس علی ہے۔ اس جشن کا آغاز میں حدیث قصہ سے میں گزارش کرتا ہوں قاری قرآن سید طاہر جواد سلم سے کہ وہ اس جشن کا آغاز حدیث قصہ سے کریں۔ ان کا آغاز ایک بلند ترین صلوات سے کیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قد دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت وعليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فآتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر وإليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد وآل محمد۔ فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد۔ فما كان إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله وتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد۔
فأقبل عند ذلك أبو الحسن وعلي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله. فقلت نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لفائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم آتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحمدي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن أعداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل سلاماتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبتي هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومادر الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أحمد إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فأبت الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالطاهية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معهم، فهل تأذنوا لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللہ
اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل إلى الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالته نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل على الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته إلا. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاک اللہ. یہ تھے طاہر جواد سلمو بہترین انداز سے حدیثی قصہ کی تلاوت فرما رہے تھے. میں ابھی منقبت خان کو دعوت دوں گا انشاءاللہ. عید غدیر روزے غدیر کا اہم اعمال یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے چاہنے والے جس سے کنہ اور بغض ہے عشق علی میں اسے معاف کرے اور اس کی خدمت میں غدیری سلام پیش کرے. تم کرو جتنا بھی انکار غدیر. شعر ملازہ فرمائے گا تم کرو جتنا بھی انکار غدیر تم کرو جتنا بھی انکار غدیر جس کو ہونا تھا وہ مولا ہو گیا جس کو ہونا تھا وہ مولا ہو گیا. آئیے میں گزارش کرتا ہوں کہ جناب مرزا جعفر عباس صاحب سے کہ وہ اس بارگاہ نذران عقیدت میں منقبت پیش کریں. ان کا آغاز ایک بلند ترین صلوات سے کیجئے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. آل محمد. اللہم صلی علی محمد. علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے ہیں علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے ہیں لگاتے ہیں دری نعرے لگاتے ہیں دری نعرے جو چہرے مسکراتے ہیں علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے ہیں ہماری بندگی مولا ہماری زندگی مولا نبی نے کہہ دیا مولا جسے بس ہے وہی مولا سکھایا ماں نے اپنی لوریوں میں یا علی مولا غدیر خم کا قصہ
غدیر خم کا قصہ اپنے بچوں کو سناتے ہیں، علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے ہیں۔ کھلا کرتا ہے حج کے درمیاں خوشیوں کا دروازہ، طواف ایسا ہے ہوتا جھومتا ہے خانہ کعبہ، دلوں میں عظمت توحید لب پر یا علی مولا، خدا کے گھر علی پیدا، خدا کے گھر علی پیدا ہوئے سب کو بتاتے ہیں، علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے ہیں۔ جو کہلاتا ہے مومن کربلا کا ہے وہ باشندہ، مظالم کے مقابل خون سے رہتا ہے وہ پائندہ، علی پر جان دے کر یہ ہمیشہ ہو گیا زندہ، شہیدوں کا تو چہرہ بھی، شہیدوں کا تو چہرہ بھی کفن میں مسکراتا ہے، علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے ہیں۔ کوئی بوڑھا بھی آ جائے تو وہ ہو کر جواں اٹھے، دلوں سے نعرے حیدر زمیں تا آسماں اٹھے، میرے ہر شعر پر دل سے منافق کے دعا اٹھے، جو منکر ہے علی کا، جو منکر ہے علی کا ان کو لفظوں سے جلاتے ہیں، علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے ہیں۔ مسلسل کوششوں کے بعد بھی ناکام تھا لشکر، علم جس کو پیمبر سے ملا وہ مرد حیدر، موالی سب اکٹھا ہو گیا ہے سج گیا خیبر، جو سچی بات ہوتی ہے، جو سچی بات ہوتی ہے وہی سب کو بتاتے ہیں، علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے ہیں، علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے ہیں۔ بلایا تھا شب معراج جس کو حق نے اخما کا، بہت نزدیک تھا محبوب بس کہنے کو پردہ تھا، خدا نے بات کی جس میں بہت مانوس لہجہ تھا، علی کی تھی انگوٹھی اور علی کا ہاتھ دیکھا تھا، بہت خوش ہے نبی، بہت خوش ہے نبی معراج سے تشریف لاتے ہیں، علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے ہیں، لگاتے حیدری نعرے جو چہرے مسکراتے ہیں، یا علی، علی کے چاہنے والے جو چہرے مسکراتے ہیں، صلوات محمد و آل محمد وعجل فرج۔ جزاک اللہ۔ یہ تھے جناب مرزا جعفر عباس صاحب، بہترین انداز سے منقبت پیش کر رہے تھے، علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے ہیں، لگاتے حیدری نعرے جو چہرے مسکراتے ہیں۔ یہ تھے جناب جعفر عباس صاحب۔ ابھی میں اگلے ذاکر کو دعوت دوں، چند شعر ملاحظہ فرمائے گا۔ علی کے چاہنے والوں کی خیر ہو مالک، علی کے چاہنے والوں کی خیر ہو مالک، دعا قبول ہو ایسے میں نہ دیر ہو مالک، دعا قبول ہو ایسے میں نہ دیر ہو مالک، نکل رہے ہیں گھروں سے علی علی کہہ کر، نکل رہے ہیں گھروں سے علی علی کہہ کر، ہماری قوم کے بچے نہ زیر ہو مالک، ہماری قوم کے بچے نہ زیر ہو مالک۔ آئیے میں گزارش کرتا ہوں کہ جناب مرزا وفا عباس صاحب سے کی اس بارگاہ نذران عقیدت میں کلام پیش کریں۔ ان کا آغاز ایک بلند ترین صلوات سے کیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج۔
السلام علیکم، آپ سب کو جشن عید غدیر کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ چند اشعار ہیں، ملاحظہ فرمائیے۔ من کن تو جب نبی نے سنایا غدیر میں، من کن تو جب نبی نے سنایا غدیر میں، نکرا خدا کا دین کا چہرہ غدیر میں، نکرا خدا کا دین کا چہرہ غدیر میں، اور کس کو سب کو مولا بناتے رسول حق، اور کس کو سب کو مولا بناتے رسول حق، تھا کون دوسرا علی جیسا غدیر میں، تھا کون دوسرا علی جیسا غدیر میں، جو نسل یزید سے رکھتا ہے رابطہ، جو نسل یزید سے رکھتا ہے رابطہ، جلتا ہے آج روز شبیر کو دیکھ کر، جلتا ہے آج روز شبیر کو دیکھ کر، مجلس میں آنا اس لیے بدعت بتا دیا، مجلس میں آنا اس لیے بدعت بتا دیا، یاد غدیر آتی ہے منبر کو دیکھ کر، یاد غدیر آتی ہے منبر کو دیکھ کر، بن کر سوار دوش رسالت غدیر میں، بن کر سوار دوش رسالت غدیر میں، پہنا علی نے تاج ولایت غدیر میں، پہنا علی نے تاج ولایت غدیر میں، دستے رسول پاک پہ قرآن کی طرح، دستے رسول پاک پہ قرآن کی طرح، پروان چڑھا رہے ہیں امامت غدیر میں، پاکیز نفس جو تھا، پاکیز نفس جو تھا وہ خوش ہو کے جھوم اٹھا، پاکیز نفس جو تھا وہ خوش ہو کے جھوم اٹھا، اور دل ملا رہے تھے نجاست غدیر میں، اور دل ملا رہے تھے نجاست غدیر میں، میرے امام سے بہتر کوئی امام نہیں، میرے امام سے بہتر کوئی امام نہیں، یہ وہ کلام ہے جن کا کوئی کلام نہیں، خوش نصیب ہیں وہ جو ہے غلام حیدر کے، خوش نصیب ہیں وہ جو غلام حیدر کے، بد نصیب ہیں وہ جس کا علی امام نہیں، بد نصیب ہیں وہ جو جس کا علی امام نہیں، علی علی سے دلوں کو سرور ملتا ہے، علی علی سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، نصیب کیسے بھی ہو یا علی مدد کہہ کر، نصیب کیسے بھی ہو یا علی مدد کہہ کر، خدا سے کچھ بھی مانگو ضرور ملتا ہے، خدا سے کچھ بھی مانگو ضرور ملتا ہے، وفا پڑے خدائے امیر یاد رہے، وفا پڑے خدائے امیر یاد رہے، دلوں میں آج نبی کا وزیر یاد رہے، دلوں میں آج نبی کا وزیر یاد رہے، بنائے جاتے ہیں مسجد میں اس لیے ممبر، بنائے جاتے ہیں مسجد میں اس لیے ممبر، نمازیوں کو بھی عید غدیر یاد رہے، نمازیوں کو بھی عید غدیر یاد رہے۔ جزاک اللہ، یہ تھے جناب مرزا وفا عباس صاحب، بہترین انداز سے شعر پیش کر رہے تھے۔ میں ابھی اگلے ذاکر کو دعوت دینے جا رہا ہوں کہ چند شعر ملاحظہ فرمائے گا۔ دلوں میں خون کا دوران بھی غدیر سے ہے، دلوں میں خون کا دوران بھی غدیر سے ہے، دلوں میں خون کا دوران بھی غدیر سے ہے، خدا پرستوں کی پہچان بھی غدیر سے ہے، خدا پرستوں کی پہچان بھی غدیر سے ہے، کوئی نشان کوئی خط کوئی لکیر نہیں، کوئی نشان کوئی خط کوئی لکیر نہیں، وہاں پہ تین نہیں ہے جہاں غدیر نہیں، وہاں پہ تین نہیں ہے جہاں غدیر نہیں۔ آئیے میں گزارش کرتا ہوں کہ جناب سیف مہدی صاحب سے کہ وہ اس بارگاہ نذران عقیدت میں منقبت پیش کریں۔ ان کا آغاز ایک بلند ترین صلوات سے کیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ مبارک مولائیو غدیر کا رستہ نہ چھوڑنا، مولائیو غدیر کا رستہ نہ چھوڑنا، سب چھوڑ دینا ذکر، سب چھوڑ دینا ذکر
علی کا نہ چھوڑنا مولائیوں غدیر کا رستہ نہ چھوڑنا مولائیوں غدیر کا رستہ نہ چھوڑنا بھلے ایک روز دے گا یہ بولے ابو تراب بھلے ایک روز دے گا یہ بولے ابو تراب میسم تمہیں اس درخت کو میسم تمہیں اس درخت کو پیاسا نہ چھوڑنا مولائیوں غدیر کا رستہ نہ چھوڑنا مولائیوں غدیر کا رستہ نہ چھوڑنا بغض علی کی آگ سے جلتے ہیں جن کے دل بغض علی کی آگ سے جلتے ہیں جن کے دل ذکر علی سے ان کو ذکر علی سے ان کو جلانا نہ چھوڑنا مولائیوں غدیر کا رستہ نہ چھوڑنا مولائیوں غدیر کا رستہ نہ چھوڑنا ہم کو یہ مائے دیتی ہے جھولے میں لوریاں ہم کو یہ مائے دیتی ہے جھولے میں لوریاں ماتم 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 نماز اور تبرہ نہ چھوڑنا مولائیوں غدیر کا رستہ نہ چھوڑنا مولائیوں غدیر کا رستہ نہ چھوڑنا شیعہ ہو تم علی کے تو سجاد کی طرح شیعہ ہو تم علی کے تو سجاد کی طرح ماتم کے ساتھ ساتھ ماتم کے ساتھ ساتھ مصلی نہ چھوڑنا مولائیوں غدیر کا رستہ نہ چھوڑنا مولائیوں غدیر کا رستہ نہ چھوڑنا جزاک اللہ. یہ تھے جناب سیف مہدی صاحب بہترین انداز سے منقبت پیش کر رہے تھے. مولائیوں غدیر کا رستہ نہ چھوڑنا سب چھوڑ دینا ذکر علی کا نہ چھوڑنا. یہ تھے سیف مہدی صاحب. ابھی میں اگلے ذاکر کو دعوت دینے جا رہا ہوں کہ چند شعر ماذا فرمائے گا. ایمان کا گلاب کھلا ہے غدیر میں ایمان کا گلاب کھلا ہے غدیر میں جنت کی خوشگوار فضا ہے غدیر میں جنت کی خوشگوار فضا ہے غدیر میں اعلان جانشین مولا کے ساتھ ساتھ اعلان جانشین مولا کے ساتھ ساتھ تمام نعمتوں کا ہوا ہے غدیر میں تمام نعمتوں کا ہوا ہے غدیر میں. آئیے میں گزارش کرتا ہوں کہ جناب ابو طالب رحمتی صاحب سے کی وہ اس بارگاہ نذران عقیدت میں قصیدہ پیش کریں. ان کا آغاز ایک بلند ترین صلوات سے کیجیے گا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور مولا کی بارگاہ میں ایک مطلع چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. صلوات پڑھی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. شام و سحر یہ بزم سجانا اچھا لگتا ہے مولا علی کی مدح سنانا اچھا لگتا ہے
پھر مجھ کو یا شاہ نجف ایک بار بلا لیجئے، پھر مجھ کو یا شاہ نجف ایک بار بلا لیجئے، آپ کے در پر آنا جانا اچھا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے۔ پہلے بھی اللہ کے گھر میں کافی رونق تھی، پہلے بھی اللہ کے گھر میں کافی رونق تھی، تیرا رجب کے بعد سے کعبہ اچھا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے۔ اور فاطمہ چکی پیس رہی ہیں، جھولے میں ہے حسین، فاطمہ چکی پیس رہی ہیں، جھولے میں ہے حسین، آکے ملک کا جھولا جھلانا اچھا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے۔ شام و سحر یہ بزم سجانا اچھا لگتا ہے۔ اور کہتی ہے بہلول کو پاگل، یہ پاگل دنیا، کہتی ہے بہلول کو پاگل، یہ پاگل دنیا، ہر دانا کو یہ دیوانہ اچھا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے۔ شام و سحر یہ بزم سجانا اچھا لگتا ہے۔ اور یوں تو زبانی بھی مولا سنتے ہیں، مگر پھر بھی یوں تو زبانی بھی مولا سنتے ہیں، مگر پھر بھی ہم کو عریضہ لکھ کے بہانا اچھا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے۔ شام و سحر یہ بزم سجانا اچھا لگتا ہے۔ مختہ دیکھیں، روز فرشتے بھیج بدل کر آتے ہیں در پر، روز فرشتے بھیج بدل کر آتے ہیں در پر، ان کو سہیل اس گھر کا کھانا اچھا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے۔ شام و سحر یہ بزم سجانا اچھا لگتا ہے۔ مولا علی کی مدح سنانا اچھا لگتا ہے۔ سلوات۔ جزاک اللہ۔ یہ تھے جناب ابو طالب رحمتی صاحب، بہترین انداز سے قصیدہ پیش کر رہے تھے۔ میں ابھی اگلے ذاکر کو دعوت دینے جا رہا ہوں کہ چند شعر ملاحظہ فرمائے گا۔ دو شیر رن میں کھیل رہے ہیں خزاں کے ساتھ،
دو شیر رن میں کھیل رہے ہیں قضا کے ساتھ، دو شیر رن میں کھیل رہے ہیں قضا کے ساتھ، چہرے سے دشمنوں کے ہٹانا ہے یہ نقاب، چہرے سے دشمنوں کے ہٹانا ہے یہ نقاب، چہرے سے دشمنوں کے ہٹانا ہے یہ نقاب، ذکر غدیر کیجئے کرب و بلا کے ساتھ، ذکر غدیر کیجئے کرب و بلا کے ساتھ۔ آئیے میں گزارش کرتا ہوں کہ جناب مرزا نقی عباس صاحب سے کہ وہ اس بارگاہ نصرانی عقیدت میں قصیدہ پیش کریں۔ ان کا آغاز ایک بلند ترین صلوات سے کیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے عید غدیر کی بہت بہت مبارکباد۔ ایک کلام پیش خدمت ہے، ملاحظہ فرمائیے گا۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ صبا خلد بری سے آج یہ پیغام لائی ہے۔ خاص کر ہر ایک شعر پہ توجہ چاہتا ہوں۔ صبا خلد بری سے آج یہ پیغام لائی ہے، صبا خلد بری سے آج یہ پیغام لائی ہے، علی کا تذکرہ سن کر مشیت مسکرائی ہے، علی کا تذکرہ سن کر مشیت مسکرائی ہے۔ یہ شعر دیکھیے گا۔ فرشتے آ گئے، فرشتے آ گئے فرش ولا پر چھوڑ کر جنت، فرشتے آ گئے فرش ولا پر چھوڑ کر جنت، فرشتے آ گئے فرش ولا پر چھوڑ کر جنت، علی والوں نے بزم مرتضی ایسی سجائی ہے، علی والوں نے بزم مرتضی ایسی سجائی ہے۔ اور یہ شعر بھی دیکھیے گا۔ علی کا نام سن کر مشکلوں کو پڑ گئی مشکل، علی کا نام سن کر مشکلوں کو پڑ گئی مشکل، اسی کے بازوؤں میں قوت مشکل کشائی ہے، اسی کے بازوؤں میں قوت مشکل کشائی ہے۔ اور یہ خاص کر شعر مسم کے حوالے سے۔ زباں کیا نام ہے در پر میں اپنی جان لٹاؤں گا، زباں کیا نام ہے در پر میں اپنی جان لٹاؤں گا، کہی تھی بات جو میسم نے سولی پر نبھائی ہے، کہی تھی بات جو میسم نے سولی پر نبھائی ہے، نشاں ماتھے پہ سجدے کا بنا عشق ابو طالب، نشاں ماتھے پہ سجدے کا بنا عشق ابو طالب، دکھاوا ہے ریاکاری ہے اور یہ خود نمائی ہے، دکھاوا ہے ریاکاری ہے اور یہ خود نمائی ہے۔ خاص کر اس شعر پہ توجہ خاص کر چاہتا ہوں۔ دعا کو مل گیا اذن شرف تھی جو دعا دل میں، دعا کو مل گیا اذن شرف تھی جو دعا دل میں، علی کا نام لے کر جب کوئی منت اٹھائی ہے، علی کا نام لے کر جب کوئی منت اٹھائی ہے، صبا خلد بری سے آج یہ پیغام لائی ہے۔ ہجرت اور خیبر کے حوالے سے یہ شعر۔ کبھی ہجرت کی شب میں اور کبھی خیبر کے میدان میں، کبھی ہجرت
کی شب میں اور کبھی خیبر کے میدان میں، کبھی ہجرت کی شب میں اور کبھی خیبر کے میدان میں، نبی کے کام اولاد ابو طالب ہی آئی ہے، نبی کے کام اولاد ابو طالب ہی آئی ہے، نبی کے کام اولاد ابو طالب ہی آئی ہے۔ آخری شعر ہے خاص کر عید غدیر کے حوالے سے، چلو میدان قم میں دیکھنے جنت کا ہے منظر، چلو میدان قم میں دیکھنے جنت کا ہے منظر، چلو میدان قم میں دیکھنے جنت کا ہے منظر، چلو میدان قم میں دیکھنے جنت کا ہے منظر، علی کی تاج پوشی ہے گھٹا رحمت کی چھائی ہے، علی کی تاج پوشی ہے گھٹا رحمت کی چھائی ہے، علی کی تاج پوشی ہے گھٹا رحمت کی چھائی ہے۔ مقطع کا شعر ہے، خاص کر توجہ چاہتا ہوں، نہ ہوتا شرک تو کرتا میں سجدے ارتضا اس کو، نہ ہوتا شرک تو کرتا میں سجدے ارتضا اس کو، نہ ہوتا شرک تو کرتا میں سجدے ارتضا اس کو، میری جنت خدا نے جس کے قدموں میں بنائی ہے، میری جنت خدا نے جس کے قدموں میں بنائی ہے، صبا خلد بری سے آج یہ پیغام لائی ہے، صبا خلد بری سے آج یہ پیغام لائی ہے، علی کا تذکرہ سن کر مشیت مسکرائی ہے، علی کا تذکرہ سن کر مشیت مسکرائی ہے، فرشتے آ گئے فرش ولا پر چھوڑ کر جنت، علی والوں نے بزم مرتضی ایسی سجائی ہے، علی والوں نے بزم مرتضی ایسی سجائی ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد، صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جزاک اللہ۔ یہ تھے جناب مرزا نقی عباس صاحب، بہترین انداز سے قصیدہ پیش کر رہے تھے۔ میں ابھی ایک بزرگ ذاکر کو دعوت دینے جا رہا ہوں کہ چند شعر ملاحظہ فرمائے گا۔ میں کس طرح سے بتاؤں کہ کیا غدیر سے ہے، میں کس طرح سے بتاؤں کہ کیا غدیر سے ہے، خدا کا دین تو کیا خود خدا غدیر سے ہے، خدا کا دین تو کیا خود خدا غدیر سے ہے، خدا کا دین تو کیا خود خدا غدیر سے ہے، اذان میں نام علی سن کے جو مچلتے ہیں، اذان میں نام علی سن کے جو مچلتے ہو، اذان میں نام علی سن کے جو مچلتے ہو، تمہارے زخم ابھی تک ہرا غدیر سے ہے، تمہارا زخم ابھی تک ہرا غدیر سے ہے۔ آئیے میں گزارش کرتا ہوں کہ جناب مرزا ظفر عباس صاحب سے کی وہ اس بارگاہ نذران عقیدت میں شعر پیش کریں۔ ان کا آغاز ایک بلند ترین صلوات سے کیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ مومنین و مومنات کو آج عید اکبر، عید غدیر آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور آپ سب کی طرف سے اور میری طرف سے وقت کے امام زمانہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ قبول فرمائیے مولا۔ بچہ نقشار ہے حسن عباس احسن کے، شروع کر رہا ہوں۔ نعرہ حیدر یا علی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سوچتا ہوں کبھی نفس سے مرتضیٰ کیا ہے، میں سوچتا ہوں کبھی نفس سے مرتضیٰ کیا ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ کی رضا کیا ہے۔
غدیر خم سے ہے اسلام کی حیات دوام، نہ ہو غدیر تو پھر دین میں رکھا کیا ہے، نہ ہو غدیر تو پھر دین میں رکھا کیا ہے، تیرا نفاق تو 14 صدی سے ہے قائم، تو کیسے جانے گا ایمان کیا وفا کیا ہے، کہا بزرگوں نے جب حسبنا کتاب اللہ، تو کیسے سمجھے محمد کا دعا کیا ہے۔ نعرہ صلوات مومنین اللہم صلی اللہ علیہ محمد۔ خدا کا دین مکمل نہیں علی کے بغیر، خدا کا دین مکمل نہیں علی کے بغیر، خدا نے سوچ کے اکمل تو میں کہا کیا ہے، علی کے قدموں پہ سر کو جھکا تصور میں، علی کے قدموں پہ سر کو جھکا تصور میں، صراط حق کی طلبگار سوچتا کیا ہے، علی کی مدعا میں ہو فکر جس قدر کم ہے، علی کی مدعا میں ہو فکر جس قدر کم ہے، اے برق و باد اے نیرنگی فضا کیا ہے، میں جن کا مولا ہوں مولا ہیں یہ علی ان کے، ذرا تو سوچ کے فرمانے مصطفیٰ کیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ مدد کو احمد مرسل کے ہیں علی لازم، ہم شمع سے محمد کو فائدہ کیا ہے، علی کا ہاتھ ہے اور خود علی کا ہے لہجہ، نبی بتائیں گے معراج میں ہوا کیا ہے، علی ہے قبلہ نما، علی ہے قبلہ نما، علی ہی قبلہ ہے، علی بغیر نمازوں میں بھی رکھا کیا ہے، علی بغیر نمازوں میں بھی رکھا کیا ہے، علی کے عشق میں احسن ہمارا دم نکلے، اب اس سے افضل اور بہتر کوئی دعا کیا ہے۔ نعرہ صلوات مومنین۔ جزاک اللہ۔ یہ تھے جناب مرزا ظفر عباس صاحب، بہترین انداز سے شعر پیش کر رہے تھے۔ میں ابھی اگلے ذاکر کو دعوت دینے جا رہا ہوں کہ چند شعر ملاحظہ فرمائے گا۔ منافقین کی سانسوں میں کر رہی ہے گھٹن، منافقین کی سانسوں میں کر رہی ہے گھٹن، عجیب رخ سے چلی ہے ہوا غدیر کے دن، عجیب رخ سے چلی ہے ہوا غدیر کے دن، یہ مصلحت تھی خدا کی جو 3 کھاندوں پر، یہ مصلحت تھی خدا کی جو 3 کھاندوں پر، منافقت کا جنازہ اٹھا غدیر کے دن، منافقت کا جنازہ اٹھا غدیر کے دن۔ آئیے میں گزارش کرتا ہوں کہ جناب مرزا ابن حسن صاحب سے کی وہ اس بارگاہ نذران عقیدت میں قصیدہ پیش کرے۔ ان کا آغاز ایک بلند ترین صلوات سے کیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج۔ میرا فرمان تو کعبہ حق تیرا نقش پایا میری پاک تینت و جس کی خدا کی قسم اس کے لب پر رہے گا صدا تو نے کی ہے عنایت جو اسلام پر دیکھ کر دل سے آتی شعر فرمائے
کشتی زیست کے بعد ماں پر لکھا لے کے خاک شفا یا علی علی کشتی زیست کے بعد ماں پر لکھا لے کے خاک شفا یا علی یا علی میری کشتی کنارے پہ آنے لگی موج طوفان بنی نا خدایا پاک تینت ہو جس کی خدا کی قسم ذکر ہے گر سے تسکین ہوگی اسے ماشاءاللہ بہت خوب سن رہے ہیں لوگ بہت بہت شکریہ خانے حق سے کوفے کی مسجد طلب میری آواز کہاں بھی جتنی بھی باہر جا رہی ہے تو سنیے گا اس پرسن کو خانے حق سے کوفے کی مسجد طلب چشم بینا نے ڈالی ہے جب بھی نظر خانے حق سے کوفے کی مسجد تلک چشم بینا نے ڈالی ہے جب بھی نظر ارے تجھ کو تاریخ عالم میں جلوان ماں تجھ کو تاریخ عالم میں جلوان ماں دیکھتا ہے ہر ایک پایا علی سلوات والے محمد ذکر حیدر سے تسکین ہوگی اسے یہ حدیث نبی ہے بجایا علی نظران اختصر کی آخر کی دوبن ہے جب سے معلوم عظمت نجف کی ہوئی مجھ کو اس دن سے جنت کی چاہت نہیں جب سے معلوم عظمت نجف کی ہوئی مجھ کو اس دن سے جنت کی چاہت نہیں مجھ کو اس دن سے جنت کی چاہت نہیں دے دے اللہ ایک صبر کی جا مجھے دے دے اللہ ایک صبر کی جا مجھے ہے یہ تجھ سے میری التجا یا علی ہے یہ تجھ سے میری التجا یا علی قصیدہ کا حاصل بننا ہے ذکر حیدر سے تسکین ہوگی اسے یہ حدیث نبی ہے بجا یا علی آج پر اب ستارہ تقدیر کا مدح ہے سے عزت ملی ہر جگہ آج پر اب ستارہ ہے تقدیر کا مدح ہے سے عزت ملی ہر جگہ
چھوٹے بڑے رشک کرتے ہیں صابر میں، چھوٹے بڑے اس کو کہتے ہیں بخت رسایا علی، پاک تینت ہو جس کی خدا کی قسم، اس کے لب پر ہے گا صدایا علی، ذکر حیدر سے تسکین ہوگی اسے، ذکر حیدر سے تسکین ہوگی اسے، یہ حدیث نبی ہے بجایا جزاک اللہ۔ یہ تھے جناب مرزا ابن حسن صاحب بہترین انداز سے قصیدہ پیش کر رہے تھے۔ میں بھی اگلے شاعر اہل بیت کو دعوت دینے جا رہا ہوں کہ چند شعر ملاحظہ فرمائے گا۔ تکمیل دین نام ہے جشن غدیر کا، تکمیل دین نام ہے جشن غدیر کا، بھیجا ہے تاج رب نے نبی کے وزیر کا، بھیجا ہے تاج رب نے نبی کے وزیر کا، آؤ علی کے چاہنے والو خوشی خوشی، یہ جشن ہو رہا ہے جناب امیر کا، یہ جشن ہو رہا ہے جناب امیر کا۔ آئیے میں گزارش کرتا ہوں کہ جناب مولانا ذیشان حیدر مکرمی صاحب سے کی وہ اس بارگاہ نذران عقیدت میں قصیدہ پیش کریں۔ ان کا آغاز ایک بلند ترین صلوات سے کیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم۔ السلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو تمام مومنین کی خدمت میں عید اکبر، عید خلافت، عید ولایت، عید غدیر کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد زین بھائی کے حکم کی تعمیل میں ایک مطلع اور چند اشعار عید غدیر کے حوالے سے پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا۔ کرنے کو ان کے شاف صلح لا غدیر میں، کرنے کو ان کے شاف صلح لا غدیر میں، ارے حق ہے عجیب لہجے جیسے گویا غدیر میں، حق ہے عجیب لہجے جیسے گویا غدیر میں، حق ہے عجیب لہجے جیسے گویا غدیر میں، تو دیکھے گا آسمان بھی چشم نبیل سے، دیکھے گا آسمان بھی چشم نبیل سے، دیکھے گا آسمان بھی چشم نبیل سے، ارے دیکھے گا آسمان بھی چشم نبیل سے، ارے اپنی جبیں جھکائے گا کعبہ غدیر میں، اپنی جبیں جھکائے گا کعبہ غدیر میں، جبریل کر رہے ہیں خضوع اور خشوع کے ساتھ، ارے جبریل کر رہے ہیں خضوع اور خشوع کے ساتھ، ارے خیر العمل کا آج وظیفہ غدیر میں، خیر العمل کا آج وظیفہ غدیر میں، تو اصحاب ہی نہیں ہے یہ جم غفیر میں، ارے اصحاب ہی نہیں ہے یہ جم غفیر میں،
ارے خود چل کے آ گیا ہے مدینہ غدیر میں، خود چل کے آ گیا ہے مدینہ غدیر میں، ارے تکمیل دین خالق اکبر ہوئی ہے آج، ارے تکمیل دین خالق اکبر ہوئی ہے آج، آیات خود پڑھیں گی قصیدہ غدیر میں، آیات خود پڑھیں گی قصیدہ غدیر میں۔ اور یہ شعر ملاحظہ فرمائیے گا، بالخصوص میرا پسندیدہ اس سلسلے کا ایک پسندیدہ شعر ہے، ملاحظہ فرمائیے گا بالخصوص، آیات خود پڑھیں گی قصیدہ غدیر میں، اس دن کا مسکرانا ثواب عظیم ہے، ارے اس دن کا مسکرانا ثواب عظیم ہے، یہ رمز کردگار نے رکھا غدیر میں، یہ رمز کردگار نے رکھا غدیر میں، اور کچھ ہیں جو کہہ رہے ہیں زمینوں سے بار بار، ارے کچھ ہیں جو کہہ رہے ہیں زمینوں سے بار بار، اپنی تو آج لٹ گئی دنیا غدیر میں، اپنی تو آج لٹ گئی دنیا غدیر میں، اور یائس جو آج ہے وہ عدو رسول ہے، ارے یائس جو آج ہے آیت نے فیصلہ یہ سنایا غدیر میں، آیت نے فیصلہ یہ سنایا غدیر میں، اور منبر پہ یوں نگاہ تذبذب نہ ڈالیے، ارے منبر پہ یوں نگاہ تذبذب نہ ڈالیے، سمجھو کجاوے بن گئے تو غدیر میں، سمجھو کجاوے بن گئے تو غدیر میں، منکر ولائے حیدر کرار کا جو تھا، ارے منکر ولائے حیدر کرار کا جو تھا، ذیشان اس کو رب نے مارا غدیر میں، ذیشان اس کو رب نے مارا غدیر میں، کرنے کو ان کے شان فقط و سلام۔ جزاک اللہ۔ یہ تھے جناب مولانا ذیشان حیدر مکرمی صاحب، بہترین انداز سے قصیدہ پیش کر رہے تھے۔ میں بھی اگلے شاعر البیت کو دعوت دوں کہ چند شعر ملاحظہ فرمائے گا۔ بتاؤں ایک ہی مصرے میں کیا منافق ہے، بتاؤں ایک ہی مصرے میں کیا منافق ہے، وہ کلمہ گو ہے مگر بھاگتا غدیر سے ہے، وہ کلمہ گو ہے مگر بھاگتا غدیر سے ہے، لگا رہا ہے جو فتوے حسین کے غم پر، لگا رہا ہے جو فتوے حسین کے غم پر، قسم خدا کی اسے مسئلہ غدیر سے ہے،
تو جس کو ڈھونڈ رہا ہے یہ شیخ مسجد میں، تو جس کو ڈھونڈ رہا ہے یہ شیخ مسجد میں، بہشت جانے کا وہ راستہ غدیر سے ہے، بہشت جانے کا وہ راستہ غدیر سے ہے۔ علی کے لہجے میں بولا جو بار سرے محراب، علی کے لہجے میں بولا جو بر سرے محراب، علی کے لہجے میں بولا جو بر سرے محراب، نبی کے لہجے میں وہ بولتا غدیر سے ہے، نبی کے لہجے میں وہ بولتا غدیر سے ہے۔ آئیے میں گزارش کرتا ہوں کہ جناب مولانا محمد رضا صاحب سے کہ وہ اس بارگاہ نذرانی عقیدت میں قصیدہ پیش کریں۔ ان کا آغاز ایک بلند ترین صلوات سے کیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں عید غدیر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ وقت کے امام کی خدمت میں بھی آپ کی طرف سے اور اپنی طرف سے امام کی خدمت میں اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور چند اشعار ہیں جو اس عید غدیر اکبر کے حوالے سے میں نے لکھنے کی کوشش کی ہے، بطور خاص ملاحظہ فرمائیں، بالخصوص مطلب بطور خاص ملاحظہ فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، مطلب بطور خاص ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے نبی سے رب یہی بولا غدیر میں، اپنے نبی سے رب یہی بولا غدیر میں کہ کامل یدی علی سے ہی ہوگا غدیر میں، کامل یدی علی سے ہی ہوگا غدیر میں۔ اس نے مطلب بطور خاص بسم اللہ بسم اللہ۔ حق بات کے خلاف جو بولا غدیر میں، سبحان اللہ سبحان حق اللہ۔ بات کے خلاف جو بولا غدیر میں، رب نے بھی اس کو کر دیا رسوا غدیر میں، رب نے بھی اس کو کر دیا رسوا غدیر میں۔ یہاں سے اشعار بطور خاص بیان فرمائیں۔ اللہ کے ولیوں وصی رسول کا، اللہ کے ولیوں وصی رسول کا، قرآن پڑھ رہا ہے قصیدہ غدیر میں، قرآن پڑھ رہا ہے قصیدہ غدیر میں۔ یہ بھی شعر بطور خاص۔ مومن ہے کون کون، منافق ہے کون کون، مومن ہے کون کون، منافق ہے کون کون، اس کا بھی ہو چکا ہے خلاصہ غدیر میں، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہو چکا ہے خلاصہ غدیر میں۔ یہ بھی شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیں۔ ایسے رسول پاک کے ہاتھوں پہ ہے علی، واہ،
ایسے رسول پاک کے ہاتھوں پہ ہے علی، قرآن جیسے رحل پہ آیا غدیر میں، قرآن جیسے رحل پہ آیا غدیر میں۔ یہ بھی شعر بطور خاص یوسف کا حسن ہے بت موسیٰ وقار نوح، واہ کیا کہنے، بہت خوب۔ یوسف کا حسن ہے بت موسیٰ وقار نوح، سب نے علی کے رخ پہ یہ دیکھا غدیر میں، سب نے علی کے رخ پہ یہ نعرہ حیدری یا علی، سب نے علی کے رخ پہ یہ دیکھا غدیر میں۔ مقطع بطور خاص فرمائیں، اعلان نبی نے کر کے ولایت کا اے رضا، اعلان نبی نے کر کے ولایت کا اے رضا، کافر کے سر سے کھینچا ہے پردہ غدیر میں، کافر کے سر سے کھینچا ہے پردہ غدیر میں، حق بات کے خلاف جو بولا غدیر میں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جزاک اللہ۔ یہ تھے جناب مولانا محمد رضا صاحب، بہترین انداز سے قصیدہ پیش کر رہے تھے۔ میں بھی اگلے مولانا کو خطابت کے لیے دعوت دوں کہ چند شعر ملاحظہ فرمائے گا۔ نظروں میں بس گیا ہے یوں منظر غدیر کا، نظروں میں بس گیا ہے یوں منظر غدیر کا، ہے تذکرہ لبوں پہ برابر غدیر کا، انبار بھی جھک گیا ہے یوں تعظیم کے لیے، اتنا بلند ہو گیا منبر غدیر کا، ہاتھوں پہ اس طرح سے اٹھایا رسول نے، ہاتھوں پہ اس طرح سے اٹھایا رسول نے، حیدر بنے ہوئے ہیں مقدر غدیر کا، ہم سے نہیں قرآن سے ایک بار پوچھئے، ہم سے نہیں قرآن سے ایک بار پوچھئے، بالغ بیاں کرے گی وہ منظر غدیر کا، کرب و بلا کا تو بن گئی کعبے کی ہم سفر، کرب و بلا تو بن گئی کعبے کی ہم سفر، ملتا نہیں جہان میں ہم سر غدیر کا، ملتا نہیں جہان میں ہم سر غدیر کا، حیدر کے دشمنوں سے خدا لے گا انتقام، اعلان کر رہا ہے یوں پتھر غدیر کا، ان کی زبان کھلتی ہے حیدر کے بغض میں، ان کی زبان کھلتی ہے حیدر کے بغض میں، جن کے دلوں پہ چلتا ہے خنجر غدیر کا، جن کے دلوں پہ چلتا ہے خنجر غدیر کا، ہے مت خوش نصیب ہے نائب قصیدہ، ہے مت خوش نصیب ہے نائب قصیدہ، تجھ سے لکھا رہا ہے پیمبر غدیر کا، تجھ سے لکھا رہا ہے پیمبر غدیر کا۔ آئیے میں گزارش کرتا ہوں حجت الاسلام المسلمین مولانا سید ضمیر عباس جعفری صاحب کی ایران سے ہیں، اس سے میں گزارش کرتا ہوں کہ خطابات کے لیے آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک بلند ترین صلوات سے ان کا آغاز کرے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ فی کتابہ الکریم الیوم اکملت لکم دینکم۔ مومنین، آپ سب کو عید غدیر بہت بہت مبارک ہو،
اور اسے عید اکبر بھی کہا گیا ہے۔ سب سے بہترین عید جو ہے وہ عید غدیر ہے۔ آپ اس عید میں ضرور اپنے بچوں کو عیدی دیں، اپنے گھر میں کھانا کھلائیں، لوگوں کو دعوت کریں تاکہ پیغام ولایت ہر گھر تک پہنچ سکے۔ عید غدیر کے سلسلے میں بہت ہی کم وقت میں انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ گفتگو کرنی ہے۔ سب سے پہلا یہ کہ جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت میں خدا نے یہ کہا ہے کہ میں نے اس دین کو کمپلیٹ کر دیا ہے۔ اب جب دین کو کمپلیٹ کر دیا ہے تو کیا ہوا تھا اور دین کیسے کمپلیٹ ہوا؟ ہمارے اہل سنت بھائی کہتے ہیں کہ نبی اس دنیا سے چلے گئے اور نبی نے جانے کے بعد کوئی بھی ہدایت یا گائیڈنس کا سسٹم نہیں بنایا۔ یہ تو بہت ہی بے منطقی بات ہے، بہت ہی اللاجیکل بات ہے کہ وہ نبی جس نے ہر چیز کا ہمیں راستہ بتایا، حتیٰ گھر میں کس پیر سے داخل ہوں وہ نبی نے بتایا، حتیٰ واش روم جانے کے احکام ہمیں بتائے، ہر چیز کا احکام انہوں نے بتایا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو گائیڈنس کا سسٹم کیا ہوگا۔ بہت ہی اللاجیکل سی بات ہے یہ۔ اچھا، ان کے پاس سلیوشن کیا تھا؟ دیکھیں ہمارے اہل سنت بھائیوں کے ہاں کیا چیز ہے، وہ کہتے ہیں کہ پہلا خلیفہ جو ہے وہ الیکشن سے ہوا، یعنی سقیفہ میں کچھ قبیلوں کے سردار جمع ہوئے اور انہوں نے مل کے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم انہیں خلیفہ بنائیں گے۔ تو ٹھیک ہے، ہم آپ سے کہتے ہیں کہ کیا آپ کے یہاں الیکشن کا سسٹم ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے خلیفہ کے ٹائم پہ یہ نہیں ہوتا ہے، دوسرے خلیفہ کو پہلے خلیفہ سلیکٹ کرتے ہیں۔ تو ہم آپ سے پھر سوال کرتے ہیں، آپ کے یہاں الیکشن صحیح سسٹم ہے یا سلیکشن صحیح سسٹم ہے؟ تیسرے خلیفہ کے یہاں دوبارہ ایک کاؤنسل بیٹھتی ہے اور کاؤنسل بیٹھ کے ان کے درمیان ایک الیکشن ہوتا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی سسٹم نہیں تھا کہ نبی کے بعد کیا کرنا ہے، انہیں نہیں پتا تھا، اس کے لیے کیوس ہوا، اور یہ کیوس کا نتیجہ ہے کہ آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی لیڈرشپ کا سسٹم صحیح طریقے سے موجود نہیں ہے۔ اور آج ان کی، ہمارے اہل سنت بھائیوں کی جو ڈکلائن کا ریزن ہے وہ یہی ہے کہ ان کے پاس کوئی لیڈرشپ کا ایک سسٹم موجود نہیں ہے۔ جب نبی آخری حج پہ جا رہے تھے تو حضرت جبرائیل نبی کے پاس آتے ہیں اور اس آیت کو لے کے آتے ہیں۔ وہ آیت جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ یہ آیت آتی ہے جس میں اعلان ہوتا ہے کہ اے رسول اس پیغام کو پہنچا دو، جو پیغام اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو آپ نے کار رسالت کو انجام نہیں دیا۔ تو یہاں سے آپ کو امپورٹنس سمجھ میں آتی ہے کہ اگر نبی نے اس پیغام کو نہیں پہنچایا تو کوئی پیغام نہیں پہنچایا۔ اب ہمارے اہل سنت بھائیوں سے یہ سوال ہے کہ کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ آیت اتنی امپورٹنٹ ہے کہ کون سا ایسا پیغام ہے کہ نبی نے اس پیغام کو نہیں پہنچایا تو کوئی پیغام نہیں پہنچایا؟ یہ آپ کے لیے ایک سوال ہے کہ ایسا کیا پیغام تھا۔ اور اس کے بعد جو ہے نبی سب کو جمع کرتے ہیں، 1,25,000 حاجی ہوتے ہیں، نبی کا آخری حج ہوتا ہے، سب کو جمع کرنے کے بعد رسول کہتے ہیں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ تمام مسلمانوں کے یہاں یہ حدیث جو ہے متواتر ہے، یعنی یہ حدیث کے چین آف نریٹرز اتنے زیادہ ہیں کہ امپاسبل ہے کہ اس حدیث کو کوئی جال کرے یا اس حدیث کو کوئی گھڑے، یہ امپاسبل ہے۔ تو اہل سنت میں بھی کوئی بھی عالم دین محدث یہ نہیں کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا تھا۔ تو قرآن کی آیت موجود ہے کہ رسول کو حکم دیا گیا کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے کہ وہ پیغام پہنچا دو۔ وہ پیغام کیا تھا؟ وہ پیغام یہ تھا کہ رسول نے آ کے کہا جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ تو محدثین نے کیا کیا؟ محدثین نے کہا کہ یہ مولا کا مطلب دوست ہے، لیکن آپ اس بات پہ غور کریں کہ رسول نے یہ نہیں کہا کہ صرف علی مولا ہے، رسول نے کہا جن کا میں مولا ہوں ان کے علی مولا ہے۔ تو کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ رسول آپ کے دوست ہیں؟ نہیں، آپ نے رسول کو رسول مانا ہے، آپ نے رسول کو حاکم مانا ہے، رسول کو پیغمبر مانا ہے، اپنا ولی مانا ہے، اپنا امام مانا ہے۔ تو جب نبی کو اپنا لیڈر مان رہے ہیں تو نبی یہ کہہ رہے ہیں میرے جانے کے بعد میرا جانشین علی ہے، ولی جو ہے میرا وہ علی ہے۔ بہت واضح سی بات ہے، اگر کوئی بھی انسان تھوڑی سی بھی عقل لگائے تو اس کے لیے یہ بات واضح اور کلیئر ہو جائے گی کہ یہ آیت جو ہے وہ مولا علی علیہ السلام کی ولایت کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے۔ اور پھر جبرائیل نازل ہوتے ہیں اور اس آیت کو لے کے نازل ہوتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی یہ آج کا دن ہے جو دین کامل اور کمپلیٹ ہوا۔ یہاں تک میں نے اپنے جوانوں کے لیے، خصوصاً ینگسٹرز کے لیے وہ واقعے کو بیان کر دیا
کہ کیا ہوا تھا غدیر میں۔ غدیر میں حضرت جبرائیل کے ذریعے سے اللہ کا پیغام آتا ہے، اور پیغام یہ ہوتا ہے کہ نبی جب اس دنیا سے جائیں گے تو سسٹم آف گائیڈنس ول ایگزسٹ، اور وہ سسٹم آف گائیڈنس کے اندر امام علی علیہ السلام اور سسٹم آف امامت ہوگا جو انسانوں کو اور مسلمانوں کو اور مومنین کو گائیڈ کرے گا۔ تو نبی کے جانے کے بعد ایک سسٹم آف گائیڈنس ہے جو امامت کے عنوان سے ہے، لیکن اکثر مسلمانوں نے اسے نہیں مانا۔ انہوں نے خلیفہ کو الگ سسٹم کے تحت مانا، اور ان کے پاس کوئی دینی جواز نہیں ہے کہ نبی کے بعد کسی خلیفہ کو ماننے کا کیا سسٹم ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ نبی کے بعد امام جو ہے وہ اللہ منتخب کرتا ہے، اور جب امام غیبت میں جاتا ہے تو ہمارے یہاں ایک سسٹم ہے مجتہد اور مرجع تقلید کو تعین کرنے کا، یعنی کمپلیٹ سسٹم آف گائیڈنس ہمارے پاس موجود ہے، اور غدیر یہی کرتا ہے۔ غدیر آپ کو آ کے انسانوں کو آ کے گائیڈنس کا سسٹم پہنچاتا ہے۔ اب یہاں پر میں دوسرا پوائنٹ جو ہے اپنا وہ یہاں بیان کر دوں کہ یہ جو کمپلیٹ کی بات ہے کہ خدا نے کہا ہے کہ دین کمپلیٹ ہو گیا، تو یہاں سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دین ایک انسان کے لیے ضروری چیز ہے، اور اگر آپ کہتے ہیں دین انسان کی صرف انڈیویجول لائف میں ضروری ہے تو دین انڈیویجول لائف کے لیے کمپلیٹ ہوا، لیکن ہم یہ نہیں کہتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ مولا کائنات پولیٹیکل لیڈر بھی تھے، مولا کائنات سوشل لیڈر بھی تھے۔ مولا کائنات کا جو حق چھینا گیا تھا، جو اسپریچول حق تھا، وہ تو کوئی چھین نہیں سکتا۔ وہ ولایت جو اسپریچول ولایت تھی وہ کوئی چھین نہیں سکتا تھا۔ جو چھینا گیا مولا علی علیہ السلام کا حق، وہ مولا کائنات کا پولیٹیکل اور سوشل حق تھا، جس کی وجہ سے مولا کائنات سوسائٹی میں سوشل جسٹس نہیں کر پائے۔ جو حق چھینا گیا مولا کائنات کا وہ پولیٹیکل اور سوشل حق تھا۔ یہ ہمارے لیے بالکل کلیئر ہونی چاہیے بات، اس لیے کیونکہ مولا کائنات پہلے امام تھے، اور مولا کائنات کے بعد ہر امام جو آئے ان کا کام یہی تھا، ان کا کام سوسائٹی میں جسٹس کو اسٹیبلش کرنا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ دین کا بھی اصل کام یہی ہے۔ اسی لیے خدا نے قرآن مجید میں سورہ حدید میں اس آیت کو نازل کیا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ خدا نے کہا ہے کہ یقیناً ہم نے نبی بھیجے، اور نبی کے ساتھ میزان بھیجا۔ میزان یعنی حق اور باطل کے درمیان کا فرق معلوم کرنے والا، اور مفسرین نے یہاں پر اس کی تعبیر اہل بیت سے کی ہے۔ اور ان کے ساتھ کتاب بھیجی، یعنی قرآن بھیجا، یا انبیاء کو جو کتابیں دی تھی ہم نے ان کے ساتھ کتاب بھیجا۔ کیوں؟ یہاں پر خدا نے ریزن کو بیان کیا، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ انسان قیام کریں اور قسط یعنی نان ڈسکریمنیٹری عدل و جسٹس کے سسٹم کو اسٹیبلش کریں۔ یہاں پر ہمیں یہ سمجھ میں آنی چاہیے بات کہ غدیر جو ہے ایک ایسے سسٹم کو کریٹ کرنا چاہتا ہے جو سوسائٹی میں جسٹس کو اسٹیبلش کرے۔ یہی سسٹم جو ہے امام علی علیہ السلام کے بعد امام حسن علیہ السلام سے لے کے 12ویں امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف تک یہی سسٹم آف گائیڈنس ہے جو جسٹس اورینٹڈ ہے، یعنی جہاں پر جسٹس سینٹرل پوائنٹ ہوگا اور سوسائٹی میں امام کے وجود سے جسٹس آئے گا۔ ایک مثال دے دوں مولا کائنات کی کہ مولا کائنات جب خلیفہ بنتے ہیں تو جسٹس کو لے کے کتنے کنسرنڈ ہوتے ہیں۔ ابن حنیف ایک امام کے چاہنے والے تھے، اور وہ ایک جگہ گورنر تھے۔ مولا کائنات انہیں خط لکھتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے خبر ملی ہے کہ تم کسی پیسے والے کے گھر پہ دعوت کے لیے گئے تھے، اور جب تم وہاں دعوت کے لیے گئے تھے تو رنگ برنگے کھانے کھا رہے تھے اور اچھے اچھے کھانے کھا رہے تھے۔ میں تم سے کبھی راضی نہیں ہو سکتا ہوں اس بات کے لیے۔ امام کہتے ہیں کہ تم میرے جیسے تو نہیں ہو سکتے ہو، لیکن میں ایکسپیکٹ یہ کرتا ہوں کہ تمہارے اندر تقویٰ ہو۔ یعنی امام اپنے چاہنے والوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم میرے طرح تو نہیں ہو سکتے ہو، لیکن تم ایک سوسائٹی میں اگر حاکم یا لیڈر کی جگہ پر ہو تو امیروں کے گھر کی دعوت قبول کرو گے تو غریب کو یہ لگے گا کہ تم امیروں کے ساتھ مل گئے ہو۔ امام جسٹس کو لے کے اتنا کیئرفل تھے۔ اسی خط میں امام لکھتے ہیں کہ ہم کیسے اچھی غذا کھا سکتے ہیں جب ہم یہ جانتے ہیں کہ سوسائٹی میں لوگ بھوکے سو رہے ہیں۔ یعنی امام سوسائٹی میں بھوکے رہنے والوں کے لیے کنسرنڈ تھے، اسی لیے ایک لیڈر کو ایسا ہونا چاہیے۔ امامت یعنی ایک ایسی لیڈرشپ جو اتنی پیور ہو، جو ہر انسان کو اس کا حق دلانے کے لیے ریڈی ہو، یعنی کہ آپ کا لیڈر ایسا ہو کہ آپ کو شور ہو کہ یہ لیڈر صرف جسٹس کرے گا۔ اسی لیے امام علی علیہ السلام سے یہ سسٹم شروع ہوتا ہے اور 12ویں امام تک غدیری سسٹم باقی رہتا ہے۔ اور آج غیبت کے زمانے میں ہم لوگوں کے لیے بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ غدیر یہی نظام کا نام ہے۔
یعنی امام زمانہ کا ظہور ہوگا اور پوری دنیا میں عدل و انصاف کا نظام ہوگا. یہ غدیر کا اصلی پیغام ہے. آخری چیز میں یوتھ سے کہنا چاہتا ہوں، غدیر میں جو خطبہ رسول خدا نے دیا تھا، وہ خطبے میں رسول نے کہا تھا کہ میں نے تم تک یہ پیغام پہنچا دیا ہوں، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ یہ پیغام دوسروں تک پہنچاؤ. تو جو بھی مومن ہے، جو بھی علی کا مولائی ہے، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ غدیر کے پیغام کو سمجھے، دنیا تک پہنچائے، اور یہ سمجھے کہ امامت ایک سسٹم ہے، اور وہ سسٹم جب بھی اسٹیبلش ہوگا سوسائٹی میں جسٹس ہوگی. اور غیبت میں ہماری سب سے بڑی ڈیوٹی غدیریوں کی یہ ہے کہ ہم جسٹس کے لیے اور سوشل جسٹس کے لیے جتنا ہو سکے کام کریں تاکہ ظہور ہو اور غدیری نظام پوری دنیا میں اسٹیبلش ہو. آپ سب کو ایک بار پھر عید مبارک. انشاءاللہ یہ عید آپ کے لیے بابرکت عید ہو، اور انشاءاللہ آپ کے قلبوں کو یہ عید سکون پہنچائے، اور ہماری نسلوں کو ولایت مولا علی علیہ السلام خدا ہدیے میں عطا کرے. الہی آمین. خدا حافظ.